السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی وہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ضدی جن کی کہانی۔ اس جن کو ہم ابلیس کہتے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے ایک انسان بنایا اور اس کا نام رکھا آدم علیہ السلام۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ، ہم تو آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ اس انسان کو بنا کے کیا کریں گے؟ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ علم سے نوازا تھا۔ بہت زیادہ علم کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، چیزوں کے نام سکھائے اور وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں سکھائی تھیں۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے علم کا تحفہ دیا، علم کا گفٹ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ وہ نام جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نام جب فرشتوں سے پوچھے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ مجھے جو باتیں پتہ ہیں وہ تمہیں نہیں پتا۔ تو گویا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر پریفرنس دی، علم کی بنا پہ۔ علم سکھا کر فرشتوں کو اس سے محروم رکھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا درجہ فرشتوں سے بڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے انکار کیا ہے؟ اللہ نے ابلیس کو نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ سب کچھ جنت میں کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا، باقی پوری جنت کی نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت آدم اور حوا دونوں خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے، لیکن ابلیس جس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو نے اگر مجھے نکالا ہے تو میں آدم کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا، میں اسے بہکاؤں گا، میں اس کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، میں برے خیال ڈالوں گا، اگر میں آگ میں جاؤں گا تو میں اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ لہٰذا ابلیس پہنچ گیا حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، اس کے دل میں برے برے خیال ڈالنے کے لیے۔ ابلیس نے ان کو بہکایا اور کہا کہ یہ جس درخت سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے نا، اگر تم یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا جو حضرت آدم کی بیوی تھیں، ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور پھر وہ بہت شرمندہ ہوئے، کیونکہ وہ پھل کھاتے ہی وہ جو جنت کا ڈریس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا۔ اب تو ان کے پاس کوئی کپڑے ہی نہیں تھے، وہ درختوں کے پتے لے کر اپنے جسم کے اوپر چپکا رہے تھے، اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، کیونکہ اب ان کے پاس ڈریس نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، شیطان کی بات مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا ڈریس لے لیا۔
اب وہ درختوں کے پتے، جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسم پر ڈھانپنے لگے اور بہت شرمندہ تھے کہ ہم نے کیوں اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے کہا، ہمارے رب، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو بہت نقصان میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، چونکہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ کو بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا ہے، انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دے۔ جو بھی شخص بچوں اپنی کوئی بھی غلطی اس سے ہو جائے، وہ غلطی کے بعد فوراً معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ بھی کبھی اپنے ماں باپ سے، اپنی ماما سے، اپنے بابا سے کبھی کوئی ضد کرتے ہیں، کوئی بدتمیزی کر لیتے ہیں تو فوراً سوری کر لینا چاہیے۔ پیرنٹس بھی اسی طرح معاف کر دیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پیرنٹس کو ستانا، پیرنٹس کی بات نہ ماننا، ضد کرنا، اس سے تو ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ فوراً سوری کر لینا چاہیے، پیرنٹس سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معاف کر دیا اور پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ اور یہ زمین جس میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ زمین ہے، اس پہ پہلے جن رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مار مار کے فرشتوں سے کہا کہ ان کو بھگا دو، یہاں سے پانیوں کی طرف بھیج دو، اور زمین کو خالی کر لیا انسانوں کے لیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ علم حاصل کیا تھا، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی اونچا رکھا، اور انسان دنیا میں آ کے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو کوئی اس کو فالو کرے گا پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر وہ واپس جب دنیا سے واپس آئے گا میرے پاس، پھر وہ اپنے اسی گھر جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ نے وہ جو ہدایت ہمیں بھیجی، بھلا وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ اور یہ جو ٹرو سٹوری میں نے آپ کو بھی سنائی ہے، یہ سٹوری بھی قرآن پاک کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو میں نے ابھی باتیں آپ کو بتائیں وہ کیا کیا تھیں؟ پہلی تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نالج دیا، اس کا گفٹ دیا۔ پھر اس کے بعد تھا کہ آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے دی۔ وہاں پہ ابلیس نے ان کو وسوسہ ڈالا اور ان سے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرو اور اس درخت کا پھل کھا لو، تو انہوں نے اس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو دنیا میں بھیج دیا اور جنت سے انہیں نکال دیا اور کہا کہ اب آپ دنیا میں جاؤ، اب آپ کو کچھ دیر کے لیے دنیا میں رہنا ہے، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہو گے، اللہ نے جو ہدایت آپ کو بھیجی ہے، جو قرآن پاک ہے، اسے پڑھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، تو پھر واپس جنت میں آ جاؤ گے۔ تو بچوں، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کے بھیجے ہوئے یہ اس وعدے کے ساتھ آئے ہیں کہ دنیا میں رہ کر ہم اللہ کی بات مانیں گے، اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے، اور پھر جو جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم سب کچھ کریں گے، تو انشاءاللہ ایک دن ہم واپس اسی جنت میں چلے جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے نافرمانی کی، اگر ہم نے اللہ کی بات نہ مانی، تو پھر ہم، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیں گے۔ تو کیا سبق ملا ہمیں اس سٹوری سے؟ یہ جو ہم نے کہانی آج سنی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جیسے ابلیس نے تکبر کیا تھا، ہمیں ویسے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے حضرت آدم کو بہت عزت دی تھی۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب کبھی کو آپ کی ماما کوئی بات کہتی ہیں، شیطان کہتا ہے بس نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو آپ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے
उस वक्त आप सोचा करें कि ये जो गुस्सा आता है ये शैतान की तरफ से आता है। आप फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, बस शैतान फौरन भाग जाएगा। शैतान तो आपको अल्लाह की नाफरमानी करवाता है आपसे, आपको चाहता है कि आप अल्लाह को नाराज़ करें, लेकिन आपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने माँ बाप की बात माननी है। और एक और काम आपने ये करना है कि ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ये आपने अपने फ्रेंड्स को भी सुनानी है, अपने घर वालों को भी सुनानी है, और फिर आपको ये अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी कि हज़रत आदम और इब्लीस की ये स्टोरी क्या थी। और फिर मैं भी आपसे सुनूंगी। हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर आप मुझे यही स्टोरी सुनाएंगे। फिर मैं देखूंगी कि किस किस को ये स्टोरी याद है और किस किस को इस स्टोरी से हासिल होने वाले लेसन्स याद हैं। मैंने अभी आपको बताया ना हमने कौन कौन से लेसन इस स्टोरी से लेने हैं कि हमने तकब्बुर नहीं करना। तकब्बुर क्या होता है? अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ये भी नहीं करना। हमने इल्म हासिल करना है, सीखना है, कुरान सीखना है, सूरतें याद करनी हैं, नमाज याद करनी है, हमने आयतुल कुर्सी याद करनी है। ये इल्म हासिल करना होता है, ये दीन का इल्म है। दीन का इल्म भी सीखना है, दुनिया का इल्म भी सीखना है। और फिर ये कि हमने शैतान की बात नहीं माननी, हमने अल्लाह की बात माननी है। अल्लाह की बात क्या होती है? बड़ों की इज्जत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, छोटों का ख्याल करते हैं, कि दूसरों की मदद करते हैं, हर एक के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। तो ये बातें अल्लाह को बहुत पसंद होती हैं। हमने अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना है। क्योंकि हज़रत आदम ने आपने देखा जैसे ही उनसे गलती हुई फ़ौरन माफ़ी मांग ली। हमने ये आदत भी बनानी है कि जो ही हमसे कोई गलती हो जाए फ़ौरन सॉरी कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, फिर मैं आपसे ये स्टोरी आपसे सुनूंगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।